السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سامعین کرام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس میں سے چیدے حالات آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کے حوالہ جات سے، احادیث نبوی صحیح احادیث کے حوالہ جات سے اور مستند ترین کتابوں جو سیرت پر لکھی گئی ہیں، ان سب کا نچوڑ خلاصہ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا پڑھنا اور سننا اور پھر اس کو عملاً اپنی زندگی کے اندر ڈھالنا، اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ڈھالنا، یہ مقصد ہے۔ اور وہ خوش قسمت انسان ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالات زندگی پڑھتا ہے، سنتا ہے اور پھر آپ کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے گھیرے سے باہر نکل گئے، رات کا وقت تھا، ادھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ادھر پیچھے جو معاملہ ہوا صبح تک یہ لوگ بیٹھے رہے۔ جب صبح ہوئی، جب تھوڑا سا فجر کا طلوع ہونا مکمل ہوا اور کچھ نظر آنے لگا، تو یہ لوگ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دروازے پر کہ آپ نکلیں گے بیت اللہ میں جا کر اللہ کی عبادت کے لیے نکلیں گے تو ہم آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا جو نامعلوم شخص تھا۔ اس نے پوچھا ان سے کہ تم کیوں بیٹھے ہو یہاں دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بس کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا کہ محمد جس کے لیے تم بیٹھے ہو وہ تمہارے درمیان میں سے نکل کر چلا گیا ہے اور تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر گیا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر انہوں نے اپنے سروں کو جھاڑا تو واقعی ان کے سروں پر مٹی پڑی تھی۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے سر پر مٹی نہ پڑی ہو، ریت کی کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں۔ تو دروازے کے سوراخ میں سے کسی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چادر پڑی ہوئی ہے۔ تو ان کو کچھ تھوڑا سا یقین آ گیا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سو رہے ہیں۔ بس اسی انتظار میں تھے۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہوا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور باہر نکلے تو وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ محمد کہاں ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں محمد کہاں ہے۔ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں، تیاری ہو چکی ہے اور وہاں سے آپ نکلتے ہیں اور بجائے شمال کے آپ جنوب کا اور کچھ جنوب شرق کا مشرق کا رخ کرتے ہیں جو یمن کا رستہ ہے، اور وہاں پر آپ پیدل چلتے ہیں، 5 میل پیدل چلتے ہیں۔ پورے 5 میل کا یہ سفر ہے۔ جو لوگ آج غار ثور دیکھنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو نصیب کرے، تو ان کو پتہ ہے یہ تقریباً 5 میل کا فاصلہ ہے اور بڑے پرپیچ راستے ہیں اور بڑا پتھریلا علاقہ ہے اور بڑا مشکل راستہ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک درد کرنے لگے، کچھ زخمی ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے ساتھ بعد آپ اس بلندی کی طرف چڑھتے گئے اور غار ثور تک آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آپ نے رستہ رخ کیوں تبدیل کیا؟ آپ کو پتہ تھا کہ قریش میری کھوج میں ضرور نکلیں گے اور
وہ سب سے زیادہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ مدینہ کے راستے پر میرے پیچھے آئیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ گئے تو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آپ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے ان کو دھوکہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے مدینہ کی طرف جانے کے آپ یمن کی طرف گئے، اور 5 میل کے فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ پھر غار ثور میں کے اندر جو کچھ ہوا انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کتنی تکالیف برداشت کر رہے ہیں، صحابہ کرام کتنی تکالیف برداشت کر رہے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔